اسلامیہ، ارباب منبر، علماء اکرام و سامعین بز، معزز ماں اور بہنیں، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، میں نے جس محبت آپ سے سلام کیا ہے، اسی محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں، اس لیے کہ آج نوری محفل ہے، مدینے والے آقا کی محفل سجی ہوئی ہے، اور مدینے والے آقا مدینے سے میں محبت کے ساتھ کروں، آپ بھی محبت کے ساتھ جواب دیں۔ ایک بار محبت سے میں کہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یعنی سلام کرنے والے نے تمہیں دعا دی، کہہ دیا سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو، تو سلام کرنے والے نے تمہیں سلام تو کر دیا، دعا دے دی۔ ایک منٹ آپ کو تو میں کروں گا۔ دیکھیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، استقبال مولانا صاحب کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ جواب میں بھی آپ یہی کہو گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور پیارے تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ تو محترم حضرات، بہت اچھے انداز میں حضرت علامہ مولانا مولوی عابد رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیاں جو آپ حضرات کے سامنے نظر آئیں، حضرت نے بچوں کو وہ اعلیٰ تعلیم دی ہے جس تعلیم کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم بالسین، یعنی علم دین سیکھنے کے لیے مصر پیدل چل کر چین جانا پڑے تب بھی علم کی تلاش میں نکلو۔ یہ میرے آقا کا اعجاز ہے کہ حضرت نے آپ کے بچوں کو اتنی اچھی تربیت دے دی کہ جب تک ان کے ماں باپ زندہ رہیں گے تب تک ان بچوں کے پڑھائی کا عوض ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، قبر میں جا بسیں گے، تو قیامت تک اس کا اجر عظیم ملے گا۔ تو دوستو، آج پیارے آقا کی آمد ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ دعا رب قدیر حضرت کی اس کوشش کو اور بچوں کی ان محنتوں کو اور آپ کی اس قربانیوں کو مولا قبول فرمائے۔ ہر پل اللہ تبارک و تعالی رحمت نور کی بارشیں عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات، آپ نے اپنے بچوں کو دینی ماحول میں ڈالا، کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ اپنی قسمت پر ناز تو کریں، دنیا کا بچہ سو جائے، محو خواب ہو جائے، اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو وہ جی کر بھی یہ بچہ جب اٹھے گا اور جب مسجد سے اذان کی آواز سنے گا تو لبیک کہتا ہوا اللہ کے حضور جا کھڑا ہوگا۔ بیٹی ہے تو امی سے کہے گی، امی اٹھو نا، اللہ کا پیغام سننے کو مل گیا، مسجد سے اذان ہو گئی نا، نماز کی تیاری کرو۔ اس سے بہتر کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن ہے،
اور اس بچے کا اعجاز تو دیکھیں کہ ایک عام بچہ پڑھنے والا جو قاعدہ بغدادی لیے ہوئے ہے، جس کی ریٹ صحیح معنوں میں سنبھلنا نہیں آتا، چلنا چاہتا ہے گر جاتا ہے، کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن یہی بچہ کچھ نہ پڑھے، ایک بار قبرستان سے گزر جائے تو رب کی رحمت مچل جاتی ہے۔ رب ذوالجلال اس بچے کے گزر جانے پر 1 سال تک کے لیے عذاب قبر اٹھا لے، سبحان اللہ سبحان اللہ قبر والوں پر سلامتی ہو جائے، رحمت و نور کی بارشوں کا نزول ہو جائے، عذاب قبر سے بچ جائیں۔ اب بتاؤ، جو بچے قرآن پڑھیں اور جس کا پڑھانے والا قاری قرآن ہو، اس کی زندگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان جھوم کر مچل کر بولتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، گدھوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آپ نے دیکھا آج بارش ہوئی، کیا رب کی رحمت نے یہ دیکھا یہ گناہگار ہے، یہ بد کردار ہے، بد فعال ہے؟ نہیں دیکھا۔ جب رب کرم کرنے پر قادر ہے، جب کرم کرنے پر رحمتیں برساتا ہے تو یکساں برساتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ رحمت عام ہے۔ تو جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، بس یہی نام مشکل میں کام آ گیا، ایسا سبحان اور اللہ جھوم کر ابر رحمت برسنے لگا۔ واہ واہ جب جہاں میں وہ خیر الانام، انعام آ گیا سبحان میرے اللہ عزیزو، آج بڑی مقدس رات ہے، آج کی رات نور و نکھت میں ایک حسین ڈوب ہوئی رات ہے، اس رات پر ہزاروں راتیں قربان، سبحان اللہ ہر لمحہ بے مثال رات گزرتی جا رہی ہے، خوشیوں کا تقاضا بڑھاتی جا رہی ہے، دن منتظر ہے آقا ہمیں تشریف لے آئے، آقا ہمیں تشریف لے آئے۔ رات مچل رہی ہے، بھلائیں لے رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہی، مولا کہ آنے والا جو محبوب ہے نا ہم میں نازل فرما دے، ہمارے حصے میں آ جائے۔ لیکن رب ہے، اور جو دنیا میں جسے بھیج رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، یکساں سب کے لیے رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ جھوم کر ابر رحمت برسنے لگا، جب جہاں میں وہ خیر الانام آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج دیکھا نا صبح جھوم کر ابر رحمت برسنے لگا، واہ دیکھا صبح سے رمجم رمجم بارش ہو رہی ہے، ماشاء اللہ خدا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، دیوانے مصطفیٰ کی قسمت چمک رہی ہے۔ مبارکباد ہے وہ حضرات جس رات کے حصے میں اپنے نرم و نازک بستر کے طرف نہ بڑھے بلکہ اللہ کے محبوب کی محبت میں جان کر غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور رب اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارشیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا، جب تک جس مقام پر ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر خاص رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اور اتنا بڑا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے کہ جب تک ذکر ہوتا رہے گا خدا کی قسم رحمتوں کا نزول تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن ایک اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا
وہ جگہ جنت کی کیاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے کہ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت بہانہ کی جویت، رب کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ دوستو ہیلے کرے جاؤ، بخشنے والی رب کی ذات ہے، اور آپ جس محبوب کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہو اسی آنے والے محبوب کی مقدس آیات ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم کھا لی رب نے فجر کی، قسم ہے مجھے فجر کی۔ سبحان اللہ، اب 360 فجریں آتی ہیں پورے سال میں، لیکن رب نے اس فجر کی نماز کو جو فوقیت بخشی، اس فجر کو جو مقام بخشا، اس میں آنے والے محبوب کا تذکرہ کر دیا کہ صبح صادق کے بعد میرا محبوب تشریف لا رہا، رات مچل رہی ہے، آہو بکا کر رہی ہے، کبھی خوشیوں کا اظہار کر رہی ہے۔ دن چاہتا تھا آقا ہم میں تشریف لے آئے، رات چاہتی تھی آقا ہم میں تشریف لے آئے، لیکن میرے آقا رحمت للعالمین ہے تو رات بھی گزر رہی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے۔ آقا ایسے موقع میں تشریف لا رہے ہیں، نہ رات تقاضا بشریت جتا سکے، نہ رات یہ کہہ سکے کہ آقا ہم میں تشریف لائے، نہ دن یہ کہہ سکے کہ آقا ہم میں تشریف لائے۔ دونوں کو اللہ نے ایک مقام بخشا کہ رات بھی محبوب کی لذت سے فیضیاب ہو جائے، دن بھی آقا کی رحمتوں میں ڈوب جائے۔ کتنا اچھا وقت ہے، اندازہ لگائیں، اور وہ کھڑی کتنی مقدس گھڑی ہے کہ اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر، تیری بوسیدہ گدڑی میں لالا گیا۔ تاریخوں میں آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ بہت پریشان تھی، اتنا پریشان کہ کھانے کا نام و نشان نہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی دن گزر جاتے۔ فاقہ کشی کا عالم تھا، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، اللہ بیٹا تو چھوٹا ہی تھا، دودھ پیتا تھا، بیٹی بڑی تھی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ میرے پاس ایک اونٹنی تھی، وہ بھی بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی پتلی تھی، بڑی دبلی تھی، چلتی تھی تو گر جاتی تھی، اٹھتی تھی بیٹھتی تھی، میری سفر میں دشواری آ جاتی تھی، میں کوشش کرتی لیکن منزل تک بہت وقت میں پہنچتی، اس لیے میری اونٹنی کمزور تھی۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کا اعجاز رہا، اس پریشانی کے عالم میں کبھی اس نے شکوہ زندگی نہیں بتایا، بلکہ رات ہوتی کہتی اللہ تیرا شکر ہے، بھوکی سو جاتی، صبح کو اٹھتی کہتی اللہ تیرا شکر ہے، ہر مصیبت کو جھیل جاتی، آسانی سے برداشت کر لیتی اور کہتی اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا نا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص میرے پاس میں آیا، بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے، چہرے پر نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، حسن یکساں برس رہا ہے۔ کہو حلیمہ سعدیہ ہمارے ساتھ چلو نا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سوچیں یہ اجنبی ہے، تو جاؤں کیسے؟ ہمت کی شوہر کو سے اجازت دی، چل دی، نہر کے کنارے پر پہنچی تو انہوں نے ایک گلاس پانی نہر میں سے بھرا تو وہ پانی مانند دودھ بن گیا، اور جب دودھ بنا حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا ماں اسے پی لے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی جب میں نے وہ دودھ پیا قسم خدا کی تو میری تھکان دور ہو گئی،
ایک خوشی سے دوڑنے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ نوجوان جانے لگا، میں نے کہا وہ نوجوان پلٹا، یہ تو بتا جانے والا تو کون ہے؟ کہو حلیمہ سعدیہ مکے میں تیرا آنے والا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، مکے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے آنے واحد میں پوری دنیا میں اجالا پھیل گیا ہے، کفر و ظلم و ستم کے بادل ٹوٹ چکے ہیں، ہر طرف رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ تیری قسمت چمکنے والی ہے، تو چلی جا مکہ، کل چلے جانے۔ اور وہ پہلے ماحول یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو مکہ کی عورتیں جایا کرتی تھی، دوسرے مطالعے میں جاتی تھی، دوسرے ملکوں میں جاتی تھی، بچے لایا کرتی تھی۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے پہلے کچھ عورتیں طائف میں جاتی تھیں اور بچے لے آیا کر، طائف میں لوگ بڑے امیر قبیل لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، دولت و ثروت کے مالک تھے، بڑے تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جس روٹ سے میں گئی تھی میرا شوہر ساتھ میں تھا، لیکن ایک جگہ میرا شوہر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد میں نے جب مکے میں تلاشی لی تو پتا چلا حضرت عبداللہ کا بیٹا حضرت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، حضرت آمنہ خاتون کے یہاں پر پیدا ہوئے، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑی، عبد المطلب کہنے کعبہ کی متولی، اور باپ اہم مزاج تھا آپ کا، ہمیشہ ثقافت در سے بٹی ہے، جتنے مہمان آپ کے یہاں آتے کبھی گھر سے خالی نہیں جاتے۔ حضرت عبد المطلب کے، حضرت عبداللہ کے والد محترم حضرت عبد المطلب کبھی خالی نہیں جاتے، اور خانہ کعبہ کے متولی نا تو آپ پہنچی، کہنے لگے عبد المطلب ہم نے سنا تمہارا پوت آیا، میں دے دوں نا؟ کہا اچھا گھر سے گھر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی جب میں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا گھر پہنچی نا، اور جب پہنچی تو حضرت حلیمہ سعدیہ خوشی میں پھولے نہ سمائی۔ حضرت آمنہ خاتون نے لبیک کہتے ہوئے، مرحبا کہتے ہوئے اندر بلا لیا، اجازت دے دی کہ آ جاؤ اندر اور دیکھ لو بچہ یہ ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، آپ فرماتی ہیں جب میری نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑی تو نظریں جم گئی۔ کسی شاعر نے کہا کہ نظر لے نظر سے، نظر لے نظر سے ملاقات کر لے، رہے دونوں خاموش مگر بات کر لی۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سبحان اللہ، جب میری نگاہ نے پیارے آقا کی مقدس آنکھوں کو دیکھا تو آپ کی نگاہ شفقت میں میں نے ایسا حسن و جمال دیکھا، ایسے نور کی کرنیں پھوٹتی دیکھی جو اس سے پہلے میں نے ایسا حسن دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرے آقا سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ بولی یہ بچہ تو میں لے جاؤں گی، لیکن ایک مرتبہ اپنے شوہر سے پوچھ لوں۔ اللہ اللہ، شوہر بھی بڑے وفادار تھے، آج جیسے شوہر نہیں ہے، آج جیسی مائیں بھی نہیں ہے۔ ہماری ماں کا حال تو یہ ہے کہ صبح رات کو سو جاتی ہے تو 10 بجے اٹھنے کا نام نہیں لیتی، مرد کا حال بھی یہی ہے، لیکن وہ مقدس مائیں تھی، جب رات کو سوتی تھی تو دودھ مصطفیٰ پڑھ کر سویا کرتی تھی، بچوں
بچوں کو دودھ پلا کرتی تھی تو کہتی تم سو جاؤ، یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑی دوڑی اپنے شوہر کی بارگاہ میں آتی ہے اور شوہر نامدار سے کہنے لگی، او میرے شوہر نامدار سنو سنو، او میرے جانے مسیحا سنو سنو، جو بچہ میں نے دیکھا ہے تو دنیا کے بچوں کی طرح نہیں ہے، اس کا حسن و جمال سب سے الگ ہے، اس کا انداز الگ ہے، اس کا حسن الگ ہے، اس کی خوشبو الگ ہے، اس کی مسکراہٹ الگ ہے۔ شوہر اجازت ہو تو بچہ لے آؤں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ نا بچے کو لے کر آؤ، چلو ہم بھی ساتھ میں چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، تاریخ شاہد ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب اس بچے کو اپنے آغوش میں لیا تو اس سے پہلے آپ کے پاس دودھ نہیں تھا، دودھ سوکھ چکا تھا، بہت کم دودھ تھا، لیکن جیسے مقدس برکت والے لب مبارک میرے آقا کے حلیمہ سعدیہ نے اپنے دستوں سے لگائے نا تو دودھ شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا دودھ آیا اتنا دودھ آیا، اللہ اللہ خوشیوں میں مہکنے لگی۔ اللہ اللہ، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جس اونٹنی پر جس اونٹنی کو لائی تھی وہ بظاہر کمزور تو تھی، لاغر تھی، دبلی تھی، پتلی تھی، اڑتی تھی، گرتی تھی، لیکن اب مصطفیٰ کی سواری بننے والی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا ہے۔ اللہ اللہ، اس کے بعد میرے آقا کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہے، پھر آپ کے شوہر نامدار بیٹھی ہے۔ اللہ اللہ، وہی اونٹنی تھی، اللہ اللہ، چلتی تھی تو گرتی تھی، لیکن اب گرنے کا نام نہیں لیتی ہے، چلنے کا انداز کچھ الگ ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ یہ دیکھتی ہے میری اونٹنی جس مقام سے گزرتی ہے، سوکھی گھاس پر آتی تھی وہ ہری ہری گھاس ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس سے پہلے خوشی کی بات یہ ہے، اللہ اللہ، حضرت حلیمہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا جو سرکار کی والدہ ماجدہ ہیں، جب آپ شکم مادر مقدسہ میں تھے تو اللہ اللہ، آپ کی والدہ ماجدہ کی کیفیت بدلتی جاتی تھی، دن بدن حالات بدلتے جاتے تھے۔ اللہ اللہ، ایسی خوشبو گھر سے مہکا کرتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی زوجہ محترمہ یعنی سرکار کی دادی جان ایک دن حضرت آمنہ خاتون سے کہنے لگی، بیٹی یہ تو بتاؤ جو تم خوشبو لگاتی ہو یہ خوشبو عام خوشبو تو نہیں ہے؟ اللہ اللہ، یہ کہہ کر پھر زبان بند ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پھر اپنے شوہر نامدار حضرت عبد المطلب سے کہا، دیکھو کہ ان کا شوہر ختم ہو چکا ہے، یہ بیوہ ہے، لیکن بیوہ ہو جانے کے بعد باوجود بھی حضرت آمنہ خاتون جو ڈریس پہنتی ہے، جو لباس پہنتی ہے، وہ سب سے الگ لباس ہوتا ہے، سب سے الگ انداز ہوتا ہے، اور جو خوشبو لگاتی ہے وہ خوشبو دنیا میں ایسی خوشبو ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عبد المطلب کہنے لگے، اب سمجھا دینا کہ نہیں، میں سمجھانے کی کوشش کرتی پر میں بول نہیں پاتی۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا سے کہنے کے لیے حضرت عبد المطلب آتے ہیں نا تو آڑ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی امی جان سرکار کی دادی جان کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب پوچھنے لگے، بیٹا یہ تو بتاؤ، ہم نے سنا ہے کہ مکے میں لوگ اعتراض کرنے لگے ہیں کہ حضرت آمنہ خاتون جو حضرت عبداللہ کی بیوی ہے وہ نئے نئے ڈریس پہنتی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت سرکار کی امی جان حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عرض کرنے لگتی ہیں، بابا جان قسم اس وعدہ لا شریک کی، میں نے کوئی ڈریس نہیں بدلی، کوئی تر نہیں لگایا، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی روز بروز حالت بدلتی جا رہی ہے۔ خوشبو کا عالم یہ کہ میں جس گلی سے گزر جاؤں خوشبو سے گلیاں معطر ہو جاتی ہے، اور یہی نہیں میں پہاڑوں سے گزر جاؤں تو پہاڑ سلام کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، میں پیڑوں کے قریب سے گزروں تو درخت سلام کرتے ہیں، میں
دریا کے کنارے سے گزروں تو سمندر کی مچھلیاں سلام کرنے لگتی ہے، اللہ اللہ میں جس راہ سے گزروں درود مصطفیٰ کی آواز آ رہی ہے، صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ۔ اور مکے میں ایک معمول تھا، پہلے گھر میں نل نہیں تھے، کنواں تھا، کنویں میں تمام عورتیں پانی بھرنے کے لیے جاتی، حضرت آمنہ خاتون بھی جاتی تو اللہ اللہ تمام عورتیں منتظر رہتی۔ حضرت آمنہ خاتون جب کنویں کے قریب جاتی نا تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا، آپ ہاتھ ڈالتی سب عورتیں پانی بھر لیتی اور کسی کا ضد نہیں پڑتی، جب چلی آتی نا تو نیچے چلا جاتا اللہ اللہ۔ یہ تو کہنے لگی بابا جان میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، کوئی خوشبو نہیں لگائی، جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے پیٹ میں آئی قسمت ہی بدل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر، تیری بوسیدہ گدڑی میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کا نام لیتے ہی روزے جزا میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات غور تو کرو، میرے آقا کی امی کا مقام بھی الگ ہے۔ پہلے کا ایک دستور تھا سرزمین مکہ میں، میرے آقا کے آنے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جس کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے، اور کسی وجہ سے وہ بچی بچ جاتی، اس کی پرورش ہو جاتی، شادی ہو جاتی، شادی ہو جانے کے بعد اگر اس کا شوہر ختم ہو جاتا تو وہ ظالم لوگ اس کو ایک گھر میں اتنی تنگ جگہ میں رکھتے کہ چھوٹی سی کوٹری ہوتی، کربٹ بھی نہیں لے سکتی، مختصر سے کھانے کی غذا ہوتی، اللہ اللہ، اور بڑی گھنونی اذیتیں دیتے، غرض یہ کہ بچ جاتی، 1 سال کی مدت تھی، اور جب بچ جاتی نا تو وہ شہر کے لوگ اکٹھے ہوتے، اسے اونٹ کے اوپر بٹھالتے اور پھر اونٹ کی جو بینی ہوتی ہے اس کی جھولی میں بھرتے، پھر وہ ہر دروازے پر اونٹ کی مینگنی پھینکتے، کہتے ہیں منحوس عورت ہے، یہ منحوس ہو، لیکن میرے آقا نے اس عورت کو اجازت بخشی، عزت بخشی۔ رب کی رحمت دیکھیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا ایک بچی پیدا ہو جائے اس کا باپ جنتی ہے، جس کی 2 بچیاں پیدا ہو جائے وہ بھی جنتی ہے، اس کی 4 ہو جائے تب بھی جنتی ہے۔ کتنی رحمت والی بچی ہے نا۔ تو اصول تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک غلام ایک کے نوکری کرتا تھا راہب کے یہاں، اتفاق سے اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو راہب نے کہا جا کر دیکھو بچی کیسی ہے، کہا بچی بہت کالی ہے۔ اس نے کہا جاؤ تلوار لے جاؤ اور لے جا کر اس بچی کو بیابان جنگل میں گردن کاٹ کے دبا دینا۔ اللہ اللہ، وہ چلا ہے غلام، نوکر تھا، چلنا تو تھا، جیسے گیا ہے جنگل میں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، لے جانے کے بعد اس نے تلوار اٹھائی ہے اور چاہتا تھا میں تلوار گردن پہ ماروں کام تمام کر دوں۔ آواز آتی تھی او نادان، یہ تیرے ذمہ نہیں ہے پرورش کرنا، اگر تجھے زندگی تیرے بس کی بات نہیں ہے اسے پرورش کر سکے تو ہمارے حوالے کر دے، ہمارے کرم پر چھوڑے جا۔ اللہ اللہ، جب اس نے آواز دیکھی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا، پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بائیں دیکھا جانب دیکھا، پھر اس کے بعد پھر مچل گیا، پھر ٹھہر گیا، دوبارہ پھر تلوار اٹھائی، پھر مارنا چاہا۔ آواز آتی ہے نادان ظلم نہ کر، اگر تیرے ذمہ نہیں ہے کسی کی زندگی لینا یا موت دینا، لہذا تو ہمارے کرم پر چھوڑے جا، اگر تو چاہتا تو اس کی پرورش کر لے۔ اللہ اللہ، کچھ دیر ٹھہرا، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے، خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بادشاہ کی بات پر، راہب کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کی، تلوار اٹھاتا ہے، پھر تلوار اس نے چلانے کی کوشش کی اور جیسے تلوار اس کو اچھالنا چاہیے، آواز آتی ہے نادان ظلم نہ کر، یہ بچی اب ہمارے کرم پر چھوڑے جا۔ اللہ اللہ، بچی ظلم کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچیوں کے درجات کو بلند و بالا فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ، اس نے سوچا چلو یہ بچی رحمت والی بچی ہے، اس لیے ہو نہ ہو ضرور اس میں کوئی کامیابی کی دلیل مل رہی ہے، وہ اپنے گھر پر لایا ہے۔ اس نے
بادشاہ سے اپنے راہب سے نہیں کہا, اپنے بادشاہ سے نہیں کہا کہ میں نے بچی کو قتل نہیں کیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں سب کام تمام کر کے آ گیا ہوں. بچی گھر پر لایا ہے اور لانے کے بعد اس نے طرح طرح کی خدمتیں کرنا شروع کر دی ہے. بچی جیسے ہی پروان چڑھتی جاتی, دن بدن عروج پکڑتی جاتی, اس بچی کو عالم دین کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا. اتنا بڑا علم سیکھا, اتنا بڑا علم سیکھا, وہ بچی ہر زبان پر ماہر فن بن گئی, ہر ایک کا علم جاننے لگی. اللہ اللہ, اور اس بچی کا نام سودا رکھ دیا گیا. اللہ اللہ, غور تو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کو تمام خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ عطا فرما دی تھی. وہ بچی کو اتنا ذہن دیا تھا, جس کا ہاتھ دیکھ لیتی تھی, جس کی ہتھیلی دیکھ لیتی تھی, وہ بتا دیتی تھی یہ کرنے والا ہے, کل اس کی موت ہوگی, بہت سو مرے گا, اس سے پہلے یہ ہاتھ سے ہو چکے تھے. اللہ اللہ, بچی دن بدن شہرت پکڑتی جاتی ہے, ملتی جاتی ہے, جس طرح بچی جاتی ہے اللہ اللہ ایک شہرت ملتی جاتی ہے. ایک دن ایسا بھی آ ہی گیا, لوگ اس کے منتظر رہتے تھے. یہی بچی ابھی میرے آقا کی امی دنیا میں تشریف نہیں لائی ہے, اس سے پہلے کی بات ہے دوستو. یہ سودا جب مکہ سرزمین میں مدینہ شریف پہنچی ہے, اللہ اللہ, تو تمام عورتوں کی لائن لگ جاتی ہے, تمام مردوں کی لائن لگ جاتی ہے. بزرگ ایک طرف لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, مرد ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, نوجوان ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, عورتوں کی لائن بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. اللہ اللہ, ایک ایک کر کے سامنے آتی جاتی ہے. حضرت سودا ہاتھ دیکھتی جاتی, قسمت پڑھتی جاتی, بتاتی جاتی, تو نے یہ کرنا ہے, تیرا کام ایسا ہونا ہے, تجھے یہ ہونا ہے, بڑا دن تجھے موت کے گھاٹ اترنا پڑے گا. اللہ اللہ, اسی میں ایک بچی, ایسی بچی بھی تھی جو رحمت للعالمین جانے طٰہٰ و یاسین پیارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا بھی ہے. لیکن آپ ایک طرف بیٹھ کھڑی ہوئی ہیں, آپ کو ان عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, نہ ان کی بات میں مانتی تھی, نہ ان کے پاس بیٹھتی تھی. ان کا معمول الگ تھا. مدینے کی تمام لڑکیاں, تمام عورتیں ایک مزاج تھی, لیکن حضرت آمنہ خاتون کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہے. نکلی ہے تو انداز الگ ہے, چلنے کا انداز الگ ہے, بولنے کا انداز الگ ہے. اللہ اللہ, اب عورتوں نے کہا آمنہ تو بھی اپنی حالات بتا کیوں نہ دے, تو اپنی قسمت کو دکھا کیوں نہ دے. وہ سودا آئی ہے, بڑی قسمت کی دھنی ہے, تم لوگ اپنے حالات پوچھ نہ لو. اللہ اللہ, اور تو نے مجبور آگے کھڑا کر ہی دیا. جب آپ پہنچی نا سودا کے سامنے, سودا نے کہا بچی تیرا نام کیا؟ آمنہ ہے. جیسے ہاتھ میں رکھا, سودا کے پسینے چھوٹ گئے, اور جب اس کی نگاہ حضرت آمنہ خاتون سرکار کی مقدس امی پر پڑی تو مچل گئی, زبان بند ہو گئی. عورتوں نے کہا سودا سمجھ میں نہیں آتی بات, ارے ہم نے اتنی لمبی لائن کو طے کروا دیا, تو نے ہاتھ دیکھا فوراً بتا دیا. اس بچے میں کیا خاصیت ہے, اس کا انداز الگ ہے, اس کا رویہ الگ ہے, اس کا اصول الگ ہے. اللہ اللہ, قربان جاؤں سرکار کی اپنی پر. تو وہ کہنے لگی, سودا کی سوال تھا کہ یہ بچی یا تو نبیوں کی ماں بنے گی یا یہ بچی خود نبیہ ہوگی. اللہ اللہ, یہ بچی نبی کی ماں بننے والی ہے. اللہ اللہ, حضرت آمنہ خاتون دن بدن ترقی کی راہیں بڑھتی جاتی ہے, غربی کے جوان ہو جاتی ہے. ادھر مکہ میں حضرت عبداللہ بھی جوان ہو جاتے ہیں, اور آپ جانتے ہو حضرت عبداللہ کا مزاج الگ تھا. حضرت عبدالمطلب آپ خانہ کعبہ کے متولی تھے, خاندانی امیر مزاج تھا. لیکن آپ جانتے ہو ایک راہب کو تیار کیا گیا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت آمنہ حضرت عبدالمطلب یہاں پر وہ حضرت عبداللہ پیدا ہو گیا ہے, اور عبداللہ کے گھر سے ایک دین کو فروغ ملنے والا ہے, نور محمدی کا جلوہ گر ہونے والا ہے, لہذا اس کا سر کاٹ لیا جائے. اللہ اللہ, اس راہب کو تیار کیا گیا اور اس سے کہا کہ منہ مانگا انعام دیں گے, اتنا انعام دیں گے تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا. بڑا مشہور دبنگا تھا, نام میں پہچانا جاتا تھا, مشہور بدماش تھا, اس کی ماری حلال تھی, اسے
तैयार कर लिया गया। कर दिया कि उसने पूछते पूछते लोगों से पूछा कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा 2 पहाड़ियों के दरमियान सरजमीन मक्का आएगा, उस मक्का में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हजरत अब्दुल्ला मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला की उम्र शरीफ थोड़ी है, ज्यादा नहीं है, 6 साल या 7 साल की उम्र रही होगी। अल्लाह अल्लाह, वो आया है। आने के बाद अब उस बच्चे से पूछने लगता है, राहिब था, इरादा गलत था, तलवार लेकर के आया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला से मुलाकात हो ही जाती है। कहने लगा वो बच्चे ये तो बता, हमने सुना है अब्दुल्ला नाम का कोई बच्चा रहता है। हाँ हाँ, अब्दुल्ला नाम का रहता है, बताओ तुम अब्दुल्ला का नाम लेकर पूछ कर क्या करोगे? हाँ हाँ, हमने सुना है कि इसी घर से अब्दुल्ला के घर से एक नूर निकलने वाला है, और जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए हम उस अब्दुल्ला का सर काटने के लिए आए हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला घबराए नहीं, 7 साल की उम्र शरीफ है, हटे नहीं, घबराए नहीं, कहा ठीक है आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, कुछ देर के लिए ठहर जाइए। अल्लाह अल्लाह, आपने कहा भूख भी लगी होगी। हाँ हाँ, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी होगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला घर पर आते हैं, आबे ज़मज़म लेती है, खजूरा लेती है, और खजूरा ले जाने के बाद उस राहिब को जैसे खजूरा पेश की, उसने खजूर खा ली, और उसके बाद जैसे पानी पिया, और पानी पीने के बाद कहा ये तो बता, मैंने कहा था अब्दुल्ला का नाम बता। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला ने कहा वो अब्दुल्ला कोई और नहीं है, इस अब्दुल्ला को पूछने के लिए अब अब्दुल्ला मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, दूर कर दे जो दीन और ईमान से। किसी शायर ने कहा कि दूर कर दे जो दिल और ईमान से, ऐसी शान ऐसी अजमत नहीं चाहिए, मिल गई है नबी की गुलामी हमें, अब किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया अब्दुल्ला कोई और नहीं हूँ, अब्दुल्ला मैं ही हूँ, मेरा सर कलम कर ले। इतना सुना मचल गया, जज्बात से बेकाबू हो गया, और फौरन सर लेने के लिए आया था, लेकिन अब वो अपने सर को अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला के कदमों में रखने लगा है। कहने लगा अल्लाह अल्लाह, जिस अब्दुल्ला के किरदार का आलम ये है, वो मदीने वाले आका का आलम क्या होगा। किसी शायर ने कहा है गौर तलब ये सोचो तो सरकार का आलम क्या होगा, दरबान मलक है जिस दर के दरबार का आलम क्या होगा। अजमेर में देखो ख्वाजा को, बगदाद में गौसे आजम को, है उम्मती जब उनके ऐसे ऐसे सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, उसने कलमा पढ़ा, मजहब इस्लाम में दाखिल हुआ, चला गया, अंदाजा लगाए। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला परवान चाहते हैं, रातों को हजरत मुत्तलिब को नींदें नहीं आती हैं, उधर हजरत आमना खातून भी परवान चाहती है। आपके अब्बू का नाम वहाब बिन मुनब्बे था, उन्हें भी नींदें नहीं आती है। जाहिर सी बात है, जब किसी की बेटी जवान हो जाती है तो वो बाप रात के हिस्से में सोता नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी करता हुआ नजर आता है, और कहता बारीला मेरी बेटी जवान हो गई है, इसका कोई अच्छे रिश्ते का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, जो हर माँ बाप की रहती है, डर दिए कि अल्लाह अल्लाह, एक दिन किस्मत ने अंगड़ाई ली। अल्लाह अल्लाह, आने वाला कह रहा है कि वो वहां भी मुनव्वे, सुनो तुम्हारी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है, अब तुम चले जाओ सरजमीन अब्दुल मुत्तलिब को, यहाँ जो खाना काबा के मुताबिक खानदान ने दिया। वहाब बिन मुनव्वे बहुत मानी। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब सुन ले, हजरत अब्दुल्ला का निकाह वहाब बिन मुनव्वे की बेटी से मदीना मुनव्वरा में जाकर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें रिश्ते की बातें करने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि पैगंबर आज़म ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं।
اور اجازت دے رہے ہیں کہ چلے جائیں۔ اللہ اللہ، حضرت عبد المطلب مدینہ شریف پہنچے اور وہاں بن منبہ کے دروازے پر دستک دی، وہاں بن منبہ سہم گئے، اللہ اللہ دروازہ تو کھول رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ خانہ کعبہ کا متولی عبد المطلب کھڑا ہے، سہمی نظریں ہے، اللہ اللہ خاموش نگاہیں ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ، ایک رشتہ ہو جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے، قربان جائیں۔ اللہ اللہ، کتنے مقدس رشتے ہیں، جس کے رشتے اتنے مقدس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سے بیٹھ جاؤ، جی 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 بس بتاؤ۔ تو دوستو بات چل رہی تھی کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانہ خاک مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج پیارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہے۔ درست صبح 9 بجے سے 9:15۔ میرے عزیزو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، جتنا اپنی قسمت پر ناز کریں قسم خدا کی وہ کم ہے، اس لیے کہ بڑی حسین رات، اس رات میں تم سے رب کی ہے ملاقات۔ رب دیکھ رہا کہ میرے بندے میرے محبوب کے جلوے کے منتظر ہے، میرا محبوب خاکدان گیتی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، غلامان مصطفیٰ جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہو دنیاوی کیمرے کی مقدار آپ گزر جاؤ 6 مہینہ رہو گے قید، قسم سبحانہ لا شریک، صدیاں گزر جائیں گی، بے شک بے شک۔ قیامت آ جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس مقام پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے آسمان سے فرشتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور وہ فرشتے اس وقت تک وہاں موجود رہتے ہیں جب تک درود و سلام نہ ہو جائے، دعا نہ ہو جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر پھر سلام عرض کرتے ہیں مولا تیرا فلاں جگہ پر فلاں تھوڑے ہی بندے تھے لیکن بڑے ٹھوس تھے، تیرے محبوب سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو دوستو آپ سے گزارش، آپ جانتے ہو کتنا بڑا مقام، ایک بار آپ سبحان اللہ کہہ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا وہ جنتی ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ کہنے کے معنی اللہ پاک۔ ایک گناہگار بندہ اپنی زبان سے کہے اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک، تو اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں، تمہیں ناپاک کرے تمہیں بھی پاک کر دے گا۔ اور فرشتوں سے کہے گواہ رہنا فرشتوں میں نے اس کی محفل میں اٹھنے سے پہلے گناہوں کو بخش دیا۔ بے شک۔ یہ جو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ میراث ہے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، انشاءاللہ وقت لگا پھر گفتگو ہوگی۔ یہ تو بہت بڑا جو جلوس کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے بتاؤ۔ ہاں، وہ جلوس کے لیے آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، بڑی محبت کے ساتھ سب کو اٹھائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے اور سب کو اچھی طرح سے اچھا سرما بھی لگائیں، سروں سے صافہ باندھیں، ہاتھوں میں ٹھنڈا بھی لیں، کہ مذہب اسلام کی شان بڑی والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، تواضع کرو اللہ کی رضا کے لیے تاکہ رب ذوالجلال تمہیں درجات کو بلند و بالا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا جشن منا رہے ہو، خدا تمہارا جشن فرشتوں سے منوائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے